ہمارے جو جسمانی امراض ہیں جس کے لیے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اس میں 80% بیماریوں کا جو روٹ کاز ہے، جو جڑ ہے، جو وجہ ہے، وہ ذہنی مرض ہے۔ میرے جسم میں درد ہونے شروع ہو جائیں گے، بخار ہونا شروع ہو جائے گا، الرجیز ہونی شروع ہو جائیں گی، تیزابیت ہونی شروع ہو جائے گی، السر ہونا شروع ہو جائے گا، کینسر تک جو ہے یہ چیز جو ہے وہ جا سکتی ہے۔ کہ اگر میں ذہنی طور پر صحت مند نہیں ہوں تو میں مکمل طور کے اوپر صحت مند ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے آپ کا کمپیوٹر خراب ہوگا تو ہم کیا کرتے ہیں، کمپیوٹر کی پہلے ساری چیزیں چیک کر رہے تھے، پھر سمجھ میں آتا ہے یار سافٹ ویئر کے اندر پرابلم ہے، تو یہ سافٹ ویئر کا پرابلم ہے نا۔ تو اب کیونکہ ہمیں سافٹ ویئر نظر نہیں آ رہا ہوتا تو ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں، دوائیاں کھا رہے ہوتے ہیں، ٹوٹکے کر رہے ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے ہماری فزیکل ہیلتھ بہت ضروری ہوتی ہے، جسمانی صحت بہت ضروری ہے، اسی طریقے سے ہماری ذہنی صحت بھی بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو ہماری جو ذہنی صحت ہے وہ ہماری زندگی پر کیا اثر ڈالتی ہے؟ دیکھیں، انسان جسم، روح اور ذہن کے مرکب کا وجود ہے۔ ذہنی صحت کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہمارے جو جسمانی امراض ہیں جس کے لیے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اس میں 80% بیماریوں کا جو روٹ کاز ہے، جو جڑ ہے، جو وجہ ہے، وہ ذہنی مرض ہے۔ یعنی میری ذہنی صحت متاثر ہوگی تو میرا جسم ایک حد تک اس کو برداشت کرے گا اور اس کے بعد پھر وہ رسپونڈ کرے گا یا ریئیکٹ کرے گا۔ وہ ریئیکٹ کس طرح کرے گا؟ میرے جسم میں درد ہونے شروع ہو جائیں گے، بخار ہونا شروع ہو جائے گا، الرجیز ہونی شروع ہو جائیں گی، تیزابیت ہونی شروع ہو جائے گی، السر ہونا شروع ہو جائے گا، کینسر تک جو ہے یہ چیز جو ہے وہ جا سکتی ہے۔ تو یعنی میں ڈاکٹر کے پاس جو اپنی بیماری لے کے جا رہا ہوں اس کے 80% وجوہات میرا ذہنی دباؤ ہے جس کو میں سارٹ آؤٹ نہیں کر پا رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں ذہنی طور پر صحت مند نہیں ہوں تو میں مکمل طور کے اوپر صحت مند ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ میرا جسم بیمار ہے۔ تو جب میرا جسم بھی بیمار ہو گیا، میرا ذہن بھی بیمار ہو گیا، تو میں روحانی طور پر کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ میں عبادت کیسے کروں گا؟ میرے کھانے کا دل ہی نہیں کرے گا، مجھے چیزیں اچھی نہیں لگیں گی، مجھے اچھی چیز آئے گی کیسے؟ میں سوائے کمپلین کے، بے یقینی کے، اللہ سے شکایتیں کرنے کو اور کیا کر رہا ہوں گا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ میں روحانی طور پر بھی بیمار ہو جاؤں گا۔ تو روٹ کاز ہے ذہنی صحت۔ اگر ذہنی صحت کے اوپر میں کام نہیں کروں گا تو پھر میں اچھے فیصلے کیسے کروں گا؟ میں اپنے کل کی پلاننگ کیسے کروں گا؟ میں اپنے لیے اور اپنے جو میری ذمہ داریاں ہیں، ہر شخص کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں نا، اس کے گھر والے ہیں، وہ اس کے فرائض میں سے ہیں، وہ میں کیسے پورے کروں گا؟ مجھے امید کی کرن نظر کیسے آئے گی اگر میں ذہنی طور کے اوپر صحت مند نہیں ہوں؟ میں اچھی چیزوں کے اندر بھی اس کو انجوائے کیسے کروں گا؟ مجھے پر اگر کوئی آزمائش آئے گی تو میں فائٹ بیک کیسے کروں گا؟ تو میں تو اپنی زندگی کے اندر ایک بغیر اچھی ذہنی صحت کے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، چل ہی نہیں سکتا۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ کیونکہ یہ جو بیماریاں ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں جسم کے اوپر، ذہن تو ایک ایبسٹریکٹ ہے نا، ذہن کا وجود ایک ایبسٹریکٹ ہے، وجود تو نہیں رکھتا، پروگرام ہے۔ جیسے آپ کا کمپیوٹر خراب ہوگا تو ہم کیا کرتے ہیں، کمپیوٹر کی پہلے ساری چیزیں چیک کر رہے تھے، پھر سمجھ میں آتا ہے یار سافٹ ویئر کے اندر پرابلم ہے، تو یہ سافٹ ویئر کا پرابلم ہے نا۔ تو اب کیونکہ ہمیں سافٹ ویئر نظر نہیں آ رہا ہوتا تو ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں، دوائیاں کھا رہے ہوتے ہیں، ٹوٹکے کر رہے ہوتے ہیں۔ جسم کا پین کہہ رہا ہے پے اٹینشن، تیزابیت کہہ رہی ہے کہ مجھ پہ توجہ دو، میں اس کو دوائیاں کھا کھا کے سپریس کر رہا ہوں۔ بخار مجھے شو کر رہا ہے کہ پے اٹینشن، میں اس کو دوائیاں کھا کھا کے سپریس کر رہا ہوں یا میں اس کو ڈائیورٹ کر رہا ہوں، تو اس سے پرابلم تو سالو نہیں ہو رہا، مزید جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ اسی لیے ڈپریشن، انگزائٹی، اسی لیے خودکشیاں، اسی لیے اپنے آپ کو نقصان پہنچانا، اسی لیے نشے کی طرف جانا، یعنی جس کو ہم راہ فرار کہتے ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ جانا اور بھاگنا، اس کا ریزن ہی یہی ہے کہ ہم جس ذہنی صحت کے اوپر جو کہ بنیادی ہماری ضرورت ہے اس پہ توجہ دینے کے بجائے ہم اپنے جسم کے اوپر جو ہے وہ توجہ دیتے ہیں۔ اور بالکل ایسا ہی ہے کہ گاڑی کے جو پنچر ایک ٹائر ہے اور ہوا دوسرے ٹائر میں بھر رہا ہوں۔